الکھ نگری سے ایک چھوٹا سا چیپٹر۔ دفتر میں صرف 4 افسر تھے۔ حفیظ جالندھری ڈائریکٹر تھا، احمد بشیر اس کا نائب تھا، ابن انشا ولیج 8 کے مصور ماہنامے کا ایڈیٹر تھا اور میں تھا۔ میرا عہدہ تو فلم آفیسر کا تھا، مگر حفیظ صاحب نے مجھے اپنا پی اے بنا لیا تھا۔ 5-6 دنوں میں ہم ایک ڈیو لکھتے تھے اور پھر 10 دن اسے پالش کرتے رہتے۔ حفیظ صاحب کو اپنی انگریزی پر بڑا ناز تھا۔ وہ مجھ سے کہا کرتے تھے، مفتی ممتاز، میں نے انگریزی سے شادی کی تھی، یہ زبان میرے گھر کی لونڈی ہے۔ میں جواب دیتا کہ جناب، آپ اب بھی سے غیر منقوہ لونڈی کی طرح برت رہے ہیں۔ حفیظ صاحب نے کبھی مجھے ممتاز مفتی کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ کراچی جانے سے پہلے بھی میں عزیز ملک کے گھر حفیظ صاحب سے ملا۔ عزیز ملک نے تعارف کرایا، اچھا تو آپ ہیں مفتی ممتاز، وہ بولے۔ اس کے بعد ہم کراچی میں 2 سال اکٹھے رہے، لیکن انہوں نے کبھی مجھے ممتاز مفتی کہہ کر نہ بلایا۔ زندگی میں مجھے بہت سے ادیبوں اور فنکاروں سے ملنے کا اتفاق ہوا، لیکن ابو الاسر حفیظ جالندھری سے عظیم تر شخصیت میں نے نہیں دیکھی۔ نفسیات کے مشاہیر کہتے ہیں کہ ادیب اور فنکار انیل شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ حفیظ صاحب انیل شخصیت کے امام تھے۔ ان 4 افسروں کے علاوہ دفتر میں ایک ایڈمن سیکشن تھا اور ایک موسیقی سیکشن۔ موسیقی سیکشن کے انچارج مشہور موسیقار پیارنگ تھے۔ وہاں کیمرے تھے، ستاریں تھیں، طبلے تھے، مردنگ تھے۔ یہ دفتر ہمارے لیے دفتر تھا، کلب تھا، کافی ہاؤس تھا، اکھاڑا تھا۔ پھر ایک دن قدرت اللہ شہاب کا ٹیلی فون آ گیا۔ اس وقت حفیظ اور میں وزارت کے متعلقہ ڈپٹی سیکرٹری کو ڈیو خط میں مہذب گالیاں دینے کی کوشش میں شدت سے مصروف تھے کہ انشا داخل ہوا۔ کہنے لگا، جناب مفتی ممتاز کا ایک فون ہے۔ انشا طنزاً مجھے مفتی ممتاز کہا کرتا تھا، خصوصاً حفیظ کے سامنے۔ انشا کے کمرے میں جا کر میں نے چونگا اٹھایا۔ پی اے نے کہا، قدرت اللہ شہاب آپ سے بات کریں گے۔ شہاب کا نام سن کر میں گھبرا گیا۔ میرا بس چلتا تو فون بند کر دیتا، مگر مجھ میں اتنی جرأت نہ تھی۔ میرے ذہن میں قدرت اللہ شہاب ایک پھوڑے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ مجھے وزارت امور کشمیر کے سیکرٹری اظفر کی بات یاد آ گئی، جس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ قدرت اللہ شہاب کو جانتے ہیں، اور میں نے جواب میں کہا تھا، جی نہیں، میں انہیں نہیں جانتا۔ اس پر اظفر نے کہا تھا، لیکن مجھے شہاب صاحب نے ایک خط لکھا ہے جس میں کہا ہے آپ ان کے عزیز دوست ہیں، اور میں نے جواب میں اظفر صاحب سے کہا تھا، جناب آپ یہ بات قدرت اللہ شہاب سے پوچھیے۔ گمان غالب ہے کہ اظفر نے اسی روز فون پر شہاب سے بات کی ہوگی۔ ممتاز مفتی کہتا ہے کہ میں قدرت اللہ شہاب کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد اشفاق احمد نے مجھے خط لکھا تھا کہ قدرت اللہ شہاب راولپنڈی آ رہے ہیں، آپ ان سے ملیے، اور میں نے اسے جواب میں لکھا تھا، میں بڑے افسروں سے ملنا پسند نہیں کرتا، اور اشفاق نے میرا وہ خط قدرت اللہ کو بھیج دیا تھا۔ ان دونوں واقعات کے بعد میرا قدرت اللہ شہاب سے ملنا ناممکن ہو چکا تھا۔ قدرت اللہ سے ملنا میرے لیے ایک ناخوشگوار بات بن چکا تھا۔ ادھر فون پر کوئی بڑی لجاجت سے کہہ رہا تھا، میں قدرت اللہ شہاب بول رہا ہوں، مفتی صاحب مجھے نفسیات کی کتابیں خریدنی ہیں، اگر آپ فارغ ہوں اور میرے ساتھ چل کر میری مدد کریں تو میں 1 بجے آپ کے دفتر پہنچوں گا۔ اگر آپ دفتر سے باہر آ جائیں تو مناسب ہوگا، حفیظ صاحب سے میری آمد کی بات نہ کریں۔ 1:15 بجے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں، خیریت؟ حفیظ نے پوچھا۔ میں نے جواب میں انگلی کھڑی کر دی، جیسے ٹاٹ اسکول کے بچے چھٹی مانگنے کے لیے انگلی کھڑی کرتے ہیں۔ حفیظ میرا اشارہ سمجھ گیا، مسکرایا، بولا، چھوٹا یا بڑا؟ میں نے کہا، جناب چھوٹا۔ حفیظ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ گلی سے نکل کر میں سڑک پر جا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ایک کالی موٹر میرے پاس آ کر رکی۔ قدرت اللہ شہاب کی تصویریں میں نے اخبارات میں اکثر دیکھی تھیں، اس لیے میں ان سے خاصا مانوس تھا۔ بہرحال موٹر سے ایک بھرے بھرے جسم اور چھوٹے قد کا آدمی باہر نکلا۔ اس نے ایک عمدہ سوٹ اور شوخ نکٹائی پہن رکھی تھی۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ آئیے بیٹھیے، اس نے موٹر کی جانب اشارہ کیا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ آپ کو میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے بات چھیڑی۔ جی بالکل نہیں، میں نے جواب دیا۔ آپ یہاں کیا کام کرتے ہیں؟ شہاب نے پوچھا۔ پی اے کا کام کرتا ہوں، حفیظ صاحب کے ڈیو لکھتا ہوں۔
آپ لکھتے ہیں یا وہ لکھاتے ہیں؟ وہ لکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انگریزی میرے گھر کی لونڈی ہے۔ شہاب مسکرایا۔ آپ ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہوں گے جی، مگر ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ میں نے کچھ کیا، ورنہ وہ آپ کی غلطیاں نکالیں گے۔ نکالتے ہیں، میں نے کہا۔ میں مان لیتا ہوں، بحث نہیں کرتا۔ پھر تو آپ کی اچھی گزر رہی ہے۔ اوہ، میں نے سر ہلایا۔ میں کہہ دینے والا آدمی ہوں، میرے لیے گھٹن ہے۔ ہم ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ مجھے پتہ چل گیا کتاب ایک بہانہ تھا، لیکن مقصود کیا تھا یہ نہ جان سکا۔ تیسرے چوتھے روز پھر شہاب کا فون آ گیا۔ میں آ رہا ہوں۔ اسی روز میں نے پوچھا، آپ حفیظ سے کیوں نہیں ملتے؟ کہنے لگا، وہ بڑے آدمی ہیں، اگرچہ اپنی طرز کے خوب آدمی ہیں، لیکن مجھے ان سے خوف آتا ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ خوف کس بات کا؟ ہم دونوں باتھ آئی لینڈ میں رہتے ہیں، شہاب نے کہا، اور صبح سویرے حفیظ صاحب اپنی چھوٹی بیٹی کو کندھے پر بٹھا کر میرے گھر آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں، دیکھ شہاب، میرے لیے بے شک کچھ نہ کر، لیکن اس بچی پر ترس کھا، ورنہ یہ معصوم بچی جوان ہو کر پیشہ کرنے پر مجبور ہوگی۔ میں نے حیرت سے شہاب کی طرف دیکھا۔ عجیب آدمی ہے حفیظ صاحب، خوب آدمی ہے۔ ہماری صرف 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ تیسری بار جب شہاب آیا تو حفیظ میرے پیچھے پیچھے دفتر سے باہر نکل آیا۔ جب شہاب کی گاڑی آئی تو اس نے کہا، ممتاز مفتی، مجھے بھی، اور پھر اپنی انگلی کھڑی کر دی، مجھے بھی ساتھ لے چل۔ شہاب نے حفیظ کو کھڑے دیکھا تو گاڑی روکنے کے بجائے سے اور تیز کر دیا۔ اس روز حفیظ نے مجھ سے پوچھا، مفتی ممتاز، یہ شہاب کیسا آدمی ہے؟ میں نے کہا، حفیظ صاحب، اگر ICS میں اس کا ممتحن ہوتا تو انٹرویو میں کبھی سے پاس نہ کرتا۔ حفیظ کی آنکھ میں چمک لہرائی، بولا، کیوں؟ میں نے کہا، افسری کے لائق نہیں ہے، اس میں پھو پھاں نہیں ہے، خاموشی اور سنجیدگی اس کے واحد ہتھیار ہیں۔ یہ سب اوپر کی چونے گجی ہے، اندر سے پتے کی طرح ڈولتا ہے۔ یہ سن کر حفیظ کی باچھیں کھل گئیں۔ اسے میرے خلاف جتنے بھی گلے تھے سب دور ہو گئے۔ کہنے لگا، آج میں نے مان لیا کہ تو واقعی دانشور ہے۔ مفتی ممتاز، کیا پتے کی بات کی ہے تو نے؟ 1958 میں میری شہاب سے 3-4 ملاقاتیں ہوئیں۔ 2 بار اشفاق کراچی آیا اور وہ مجھے شہاب کے گھر لے گیا۔ گھر کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی اسسٹنٹ کا گھر نہ ہو، نہ گھر کی شکل افسرانہ تھی، نہ مزاج۔ شہاب کی بیوی ڈاکٹر عفت شہاب دیکھنے میں یوں محسوس ہوتی جیسے دوآبے کی جٹی ہو۔ اس کے انداز سے قطعی معلوم نہ ہوتا تھا وہ MBBS ڈاکٹر ہے۔ ایک بار اشفاق احمد شہاب کو لے کر میرے گھر آ گیا۔ ہم دونوں پاک کالونی میں رہتے تھے۔ اس وقت میں اور قیصر شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے۔ قیصر کی سگریٹ بازی کی وجہ سے کمرہ دھواں دھار تھا۔ ایک مرتبہ احمد بشیر نے شہاب کو کھانے پر بلایا تھا اور ہم سب نے اکٹھے فرش پر بیٹھ کر آلو گوشت کھایا۔ یہ سب ملاقاتیں سرسری ملاقاتیں تھیں۔ پھر ایک روز شہاب نے مجھے فون کیا، بولا، سنا ہے آپ کی سپر سیشن ہو گئی ہے؟ جی ہو گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ ریپریزنٹیشن دے رہے ہیں نا؟ جی دے رہا ہوں۔ اس کی ایک نقل مجھے بھیجوا دیجیے کل ہی، دیر نہ ہو۔ اگلے روز میں شہاب کو ریپریزنٹیشن دینے گیا تو وہ فارغ بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے کاغذات لے کر ایک طرف رکھ دیے۔ کہنے لگا، میں نے کیس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، میرا خیال ہے آپ کو پروموشن مل جائے گی۔ شاید مل جائے، میں نے کہا۔ شاید کیوں؟ وہ بولا، آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، پچھلے 6 سال سے ہو رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ اسے مائنڈ نہیں کرتے کیا؟ اس نے پوچھا۔ پہلے کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ وہ مسکرایا۔ اب کیا ہوا؟ اب میں نے جواب دیا، اب میں نہیں رہا۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک اللہ کے بندے نے مجھے الٹ پلٹ کر دیا۔ ایک دم اس کی دلچسپی میں جوش آ گیا۔ کیسے کر دیا؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے کہا، اللہ کے بندوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، مداری ہوتے ہیں، تماشے کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ کہ آپ کے ساتھ بھی تماشا کیا انہوں نے؟ ہاں، میں نے کہا۔ مجھ پر رقت طاری کر دی۔ 10 دن بے وجہ روتا رہا، بھیں بھیں کر کے روتا رہا۔ کوئی پنڈی کا بزرگ ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ مرحوم و مغفور ہے، مزار ہے، میں نے کہا۔ اچھا، وہ بولا، پنڈی گیا تو ان کے مزار پر حاضری دوں گا۔ میں نے کہا، نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی۔ وہ ہنس پڑا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا، آپ کو پریڈکشن کا رسالہ ملا کیا؟ پچھلے دنوں ڈھونڈ رہے تھے آپ۔
جی نہیں، میں نے جواب دیا۔ آپ کو ESP سے دلچسپی ہے کیا؟ ہے، میں نے کہا، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ وہ منع کرتے ہیں۔ شہاب ہنسنے لگا۔ یہاں کراچی میں ایک سیئر ہے، اسے مستقبل کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ ہے کیا؟ نہیں، اللہ کا بندہ نہیں، ایک خاتون ہے، پڑھی لکھی، پاکیزہ۔ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کاغذ پر پتہ لکھ دیا۔ کاغذ مجھے دیتے ہوئے کہا، میرا نام لے لیجیے۔ دفتر کے باہر قیصر ایک چائے خانے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے اسکوٹر پر بٹھا کر وہاں لایا تھا۔ اتنی دیر لگا دی؟ تم تو کاغذ دینے آئے تھے، قیصر نے کہا۔ ہاں یار، میں نے کہا۔ وہ فارغ بیٹھا تھا، اس نے بات چھیڑ دی۔ دیکھ ممتاز، وہ بولا، تو اس شخص سے بچ کر ہے نا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ بڑا کلیور آدمی ہے، بڑا ذہین ہے، ایک نظر میں بات پا لیتا ہے۔ کیا ذہین آدمی خطرناک ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں نہیں، وہ بولا، اس کا چہرہ گونگا ہے، ڈم ایکسپریشن بس۔ اس کے چہرے سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، خوش ہے یا ناراض ہے۔ ایسے آدمی سے ہمیشہ بچ کر رہو جس کا چہرہ بلینک ہو۔ نہیں یار، میں نے کہا، شہاب میں بڑا عجز ہے، یہ اس کا ہتھیار ہے۔ وہ بولا، اس کے پاس 2 ہتھیار ہیں، عجز اور خاموشی۔ قیصر، احمد بشیر، اس کا ماموں، اشفاق حسین، انشا اور میں۔ اگلے روز ہم سب اکٹھے ہو کر عطیہ سے جا ملے۔ وہ ایک سنجیدہ، کم گو، باوقار اور تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ وہاں کمرے میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ جی فرمائیے، وہ ہر سائل سے پوچھتی۔ جب وہ اپنی آپ بیتی سنا چکتا تو گردن جھکا کر بیٹھ جاتی، کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہتی، پھر سر اٹھا کر مسکراتی اور سوال کا جواب دے دیتی۔ سب سے پہلے احمد بشیر کے ماموں اشفاق حسین کا نمبر آیا۔ ہاں فرمائیے، عطیہ نے کہا۔ اشفاق حسین خالصتاً ایک عقلی آدمی ہے، وہ صرف دلیل کو مانتا ہے۔ جو حقائق دلیل پر نہیں بیٹھتے انہیں رد کر دیتا ہے۔ کہ وہ کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا، اس کے بارے میں اظہار رائے بھی نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ ماننا نہ ماننا اس کا ذاتی معاملہ ہے، جس کا اظہار ضروری نہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات بڑھانے کے خوف سے سر اسبات میں ہلا دیتا ہے، حالانکہ دل نفی میں ہل رہا ہوتا ہے۔ اشفاق حسین گھبرا گیا۔ میری کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، وہ بولا، بس ایک بات ہے، میرے راستے میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ معمول کی رکاوٹیں نہیں، غیر معمولی رکاوٹیں۔ جو دوا عام لوگوں پر اثر رکھتی ہے مجھ پر نہیں رکھتی، بلکہ الٹا اثر کرتی ہے۔ حالات کا رخ سازگار نہیں ہوتا۔ وہ ایک مصرع ہے نا، شاید آپ نے سنا ہو کہ ڈوبنے جاؤں تو دریا میں لے پایا آپ مجھے۔ اس پر ایک قہقہ پڑا۔ عطیہ نے کچھ دیر کے بعد مراقبے سے سر اٹھایا، بولی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ہے، آپ پر کوئی ایول انفلوئنس ہے۔ کب سے ہے؟ اشفاق حسین نے پوچھا۔ نوجوانی سے، وہ بولی۔ اس کا کوئی علاج بھی تو بتائیے۔ عطیہ مسکرائی، بولی، میں ایک سیئر ہوں، معالج نہیں۔ مجھے تو جو دکھتا ہے وہ بتا دیتی ہوں، یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ جو دکھتا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ پھر وقت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایک چیز مجھے دکھائی جاتی ہے کہ مستقبل میں یہ ہوگا، یوں ہوگا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ کب ہوگا، کل ہوگا یا 10 سال کے بعد ہوگا۔ دوسرا نمبر ابن انشا کا تھا۔ عطیہ نے حسب معمول پوچھا، جی فرمائیے۔ انشا مسکرایا، کہنے لگا، محترمہ میں تو اونٹ ہوں، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی۔ مجھے کوئی چیز راس نہیں آتی، کام راس نہیں آتا، آرام راس نہیں آتا، اضطراب راس نہیں آتا، سکون راس نہیں آتا، جینا راس نہیں آتا، مرنا راس نہیں آتا۔ اس پر ایک قہقہ بلند ہوا، محترمہ خود ہنسنے لگی۔ اس نے ہنستے ہوئے گردن جھکائی، پھر سر اٹھا کر بولی، آپ نے جو پھوڑا پالا ہے وہ اب پھوٹنے والا ہے، آپ کو بڑی شہرت ملنے والی ہے، عزت ملنے والی ہے، بہت کچھ ملنے والا ہے۔ کب ملے گا؟ انشا نے پوچھا۔ بہت جلد، وہ بولی، آپ دہلیز پر کھڑے ہیں، کون دے گا؟ دینے والا، بہت جلد آپ کو ایک دینے والا ملے گا۔ اس کے بعد قیصر کی باری تھی، وہ بیٹھا مسکرائے جا رہا تھا، سوکھی مسکراہٹ، نہ ماننے والی مسکراہٹ۔ مجھے کچھ نہیں پوچھنا، وہ بولا، میں مستقبل کو جاننے سے خائف ہوں۔ کچھ اپنے متعلق پوچھ لو، احمد بشیر نے کہا۔
اپنے متعلق میں جانتا ہوں، قیصر نے جواب دیا۔ قیصر کے بعد میری باری تھی۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ پروموشن کے بارے میں پوچھ لو، ابن انشا نے کہا۔ نہیں، یہ بہت چھوٹی بات ہے، میں نے جواب دیا۔ بھوکا مر رہا اور کہتا ہے چھوٹی بات ہے، احمد بشیر نے کہا۔ آپ ممتاز مفتی ہیں؟ عطیہ نے پوچھا۔ جی، میں نے جواب دیا۔ شہاب صاحب نے مجھے آپ کے متعلق فون کیا تھا۔ احمد بشیر بولا، دراصل یہ شخص اپنے سرشت کے خلاف کسی کو پیر مان بیٹھا ہے۔ یہ صابن کا بلبلا جلد پھوٹ جائے گا۔ عطیہ مسکرائی۔ وہ بزرگ کہاں ہیں جنہیں پیر مان بیٹھے ہیں؟ پنڈی میں، احمد بشیر نے کہا۔ عطیہ نے مراقبے میں سر جھکا دیا۔ چند ساتھ کے بعد سر اٹھایا، بولی، وہ خود آ گئے۔ اونچے لمبے گورے چٹے، سر پر رومی ٹوپی تھی، ہاتھ میں حقہ تھا، پنجابی بولتے ہیں۔ کہنے لگے، تو رہن دے، اسی آپے سیدھا کر لیں گے۔ عطیہ کی پنجابی پر سب ہنسنے لگے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اسے کیسے پتہ چلا وہ رومی ٹوپی پہنتے ہیں، حقہ پیتے ہیں اور پنجابی بولتے ہیں، اور وہ خود کیسے آ گئے؟ ایک مرحوم و مغفور بڈھا پنڈی سے کراچی کیسے آ گیا؟ اور پھر لہجہ بھی تو انہی کا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسی دنیا ہے جہاں لوگ مرنے کے بعد آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں، مادی زندگی کے اختتام پر بھی ٹوپی پہنے پھرتے ہیں، حقہ سینے سے لگائے پھرتے ہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ رقت تانیک کرنے کے بعد بھی تو وہ مجھے سیدھا کر رہے ہیں۔ کیا یہ عمل اب بھی جاری ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے مجھے از خود کراچی بھیجا ہو؟ احمد بشیر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میرا ہاتھ دیکھ دیجئے، وہ کہہ رہا تھا۔ میں اس فن سے واقف نہیں ہوتی، نے کہا، تو کیرو سے دکھوا دیجیے۔ اچھا، وہ بولی، اپنا ہاتھ کھول کر میز پہ رکھ دیں۔ عطیہ ٹرانس میں چلی گئی، بولی، یو آر کلیور، ویری کلیور، ویری ویری کلیور۔ عطیہ کیرو کے انداز میں انگریزی بولے جا رہی تھی۔ احمد بشیر کے منہ پر لڈو پھوٹ رہے تھے، جیسے کلیور ہونا بڑا وصف ہو۔ میرے ساتھیوں میں کوئی فرد بھی ایسا نہ تھا جس سے اس موضوع پر بات کی جا سکتی ہو۔ جب بھی میں کوئی ایسی بات چھیڑتا تو وہ میرا مذاق اڑانے لگتے۔ کہتے، یہ تو کس طرف چل نکلا ہے؟ یہ راستہ تیرا راستہ نہیں ہے، اس راستے پر تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ بی بائی سیلف، اب اس بہرت سر کو چھوڑ۔ جب سے عطیہ نے کہا ہم خود اسے سیدھا کر لیں گے، میرے ساتھی اکثر طنزیہ فقرہ دہراتے تھے، تو رہن دے، اسی آپے سیدھا کر لیں گے۔ اگلے روز شہاب کا فون آ گیا۔ عطیہ سے ملاقات کیسی رہی؟ میں نے کہا، میں خود آ کر بتاؤں گا۔ وہ پہلا دن تھا جب میں نے از خود شہاب سے ملنے کی خواہش محسوس کی۔ پتہ نہیں کیوں میں نے محسوس کیا شہاب سے اس قسم کی بات کی جا سکتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دوست سب کہنے والے تھے، ان میں سننے والا کوئی نہ تھا۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ انشا سننے والا ہے، لیکن دقت یہ تھی کہ انشا اس قدر کنفیوز ذہنیت کا مالک تھا کہ وہ سنتا تو تھا مگر بات پہنچتی نہ تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے پاس کان تو تھا لیکن کان میں ریسیور نہیں لگا ہوا تھا، اسے بات کرنی بیکار تھی۔ اس کے برعکس شہاب کان ہی کان تھا، ریسیور ہی ریسیور تھا۔ شہاب سے مل کر میں نے کہا، اس خاتون نے مجھے پھر کنفیوز کر دیا۔ بڑی مشکل سے گردا بیٹھا تھا، پانی نتھرا تھا، اس خاتون نے پھر اسے گدلا کر دیا۔ مجھے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو سمجھ میں آتی ہیں کیا؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا، مجھے بھی نہیں آتی۔ اگر وہ سیّر ہے تو اسے مستقبل کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے۔ صرف مستقبل کی جھلکیاں؟ اس نے سائیں اللہ بخش کو کیسے بلا لیا؟ سائیں اللہ بخش تو ماضی ہے، مستقبل نہیں۔ اچھا، بلا لیا کیا؟ شہاب نے پوچھا۔ ہاں، کہنے لگی، وہ خدا گئے، اونچے لمبے گورے چٹے، سر پر رومی ٹوپی، ہاتھ میں حقہ، یہ کیسے ہوا؟ ہاں، وہ بولا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون سیر کے علاوہ بھی کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ میں نے پتہ نہیں کیا ہے، مگر ہے، کچھ ہے۔ جب ہی پہلی بار ہمارے گھر آئی تو میں بھی حیران ہوا تھا، میری بیوی عفت بھی حیران ہوئی۔ اندر داخل ہو کر بولی، مجھے اجازت ہے کیا؟ اس کی گود میں ایک بیبی تھا۔ کرسی پر بیٹھ گئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی، پھر بولی، ہاں یہی گھر ہے، بالکل یہی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں، عفت نے کہا۔ خاتون کہنے لگی، میرا ارادہ تھا کہ اعتکاف کروں۔ خواب میں مجھے یہ گھر دکھایا گیا، کہا گیا کہ یہ پاکیزہ گھر ہے، اس میں اعتکاف کرو، اور آج صبح سے میں اس گھر کو ڈھونڈتی رہی ہوں، شکر ہے مجھے مل گیا۔
آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی گھر ہے؟ عفت نے پوچھا۔ بالکل، وہ بولی، اس کمرے سے پچھلے والا جو کمرہ ہے بائیں ہاتھ کو، اس کمرے میں مجھے اعتکاف کرنا ہے۔ یہ سن کر عفت بڑی حیران ہوئی، اس خاتون کو یہ کیسے پتہ چلا اس کمرے کے پیچھے بائیں ہاتھ کو ایک اور کمرہ ہے، اور وہی ایک کمرہ تھا جو ہمارے گھر میں خالی بھی پڑا تھا۔ پھر کیا اس نے وہاں اعتکاف کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں کیا، شہاب بولا۔ کیسے کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بچہ ہمارے حوالے کر دیا اور خود اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ ہم باری باری بچے کو بہلاتے رہتے اور وہ ساری رات ٹیں ٹیں کرتا رہتا۔ پھر ایک اور مصیبت تھی، بچے کو ماں اپنا دودھ پلاتی تھی، بوتل کا نہیں۔ ہم نے فیڈنگ ٹائم کا ایک نقشہ بنا لیا تھا، جب وقت آتا ہم بچے کو بیبی کاٹ میں ڈال کر کمرے کے دروازے کے باہر رکھ دیتے اور دروازہ بجا کر خود چلے آتے، تو پھر وہ دودھ پلا کر بچے کو دروازے کے باہر رکھ کر دروازہ بجا دیتی۔ یہ تو بڑی مصیبت ہوئی، میں نے کہا۔ وہ تو شکر ہے، شہاب نے کہا۔ یہ خاتون 1 دن اور 2 راتوں کے بعد باہر نکل آئی، اعتکاف مکمل نہ کیا۔ جب یہ باہر نکلی تو ہم دونوں حیران ہوئے۔ عفت نے پوچھا کہ آپ نے اعتکاف مکمل کیوں نہیں کیا؟ بولی، وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں جس خاتون کا دودھ پیتا بچہ ہو اسے اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا۔ آپ نے عطیہ سے پوچھا نہیں تھا وہ کون ہے، وہ جو بیٹھنے نہیں دیتے؟ نہیں، شہاب نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اور وہ کون تھے جنہوں نے سے آپ کا گھر دکھایا تھا یہاں اعتکاف کرو؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ بولا۔ دراصل یہ خاتون بڑی پاکیزہ خاتون ہے، اس سے کچھ پوچھنے کی مجھے کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ آج کل وہ برملا کہتی پھر رہی ہے، ٹیل دیٹ بلاک ہیڈڈ پٹھان دیٹ آئی سی دا ڈیڈ باڈی آن اے گن۔ کیا کیا کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بالکل نہیں جھجکتی، شہاب نے کہا۔ اس کے گھر فوجی افسر جاتے ہیں، سول افسر جاتے ہیں، وہ ہر شخص کے سامنے یہی بات دہرا دیتی ہے۔ کسی نے جا کر صدر صاحب کو بتایا، ایک خاتون آپ کے بارے میں یہ کہتی ہے؟ صدر ایوب مسکرا دیے۔ ہی واز امیوزڈ، شہاب نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ صدر ایوب ایک عقلیہ فرد ہیں، شہاب نے جواب دیا، ایسی باتوں کو نہیں مانتے۔ پھر صدر صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کون خاتون ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ میں نے کہا، آپ اجازت دیں تو میں پتہ لگاؤں۔ لگا لو، انہوں نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر کیا آپ اس خاتون سے ملے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، شہاب نے کہا، ملا تھا۔ شہاب کی یہ عجیب عادت تھی، وہ بات رک رک کر سناتا تھا، بڑی سے بڑی حیران کن بات یوں سناتا جیسے 2 اور 2 4 کا پہاڑا پڑ رہا ہو، مطمئن، ٹھنڈا، بے حس۔ وہ پہلا دن تھا جب میں نے شہاب سے لمبی بات کی تھی۔ عطیہ نے کیا بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی، صدر پاکستان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے، اس سازش میں بڑے افسر ملوث ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی ہو محترمہ؟ میں نے عطیہ سے پوچھا۔ ثبوت وبوت کوئی نہیں، عطیہ نے کہا۔ اگر مرزا کو ڈسارم نہ کیا گیا تو یہ ہو کر رہے گا۔ کل 2-3 بڑے کراچی پہنچ رہے ہیں جنہوں نے یہ کام سر انجام دینا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عطیہ نے آنکھیں بند کر لیں، بولی، ان کی بیگ بات مجھے نظر آ رہی ہیں۔ پھر میں نے بے صبری سے پوچھا۔ خاتون نے تینوں بیگ بات کی نشاندہی کر دی، شہاب نے کہا۔ میں نے انٹیلیجنس والوں سے بات کی، یہ واقعی اس کی نشاندہی کے عین مطابق 3 بیگ بات کراچی پہنچی۔ انٹیلیجنس سے پوچھ گچھ کی، انہوں نے سازش کا اقبال جرم کر لیا۔ عطیہ کی کہانی سننے کے بعد میں دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ آپ پیشین گوئیوں کو مانتے ہیں؟ شہاب نے پوچھا۔ مانتا تو نہیں، لیکن ماننا پڑ رہا ہے۔ ہاں، شہاب نے جواب دیا، کچھ سچی نکل آتی ہیں، کچھ نہیں۔ عطیہ کہتی، کئی ایک باتیں میں دیر سے دیکھ رہی ہوں، مسلسل دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ مثلاً؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً وہ کئی ہیں۔ مثلاً وہ کہتی ہے، میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ سہروردی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں دیکھتی ہوں ایک گھنی داڑھی والا شخص جس کی آنکھیں سبز ہیں، ڈکٹیٹر بن کر آ رہا ہے، جو بہت سخت گیر ہے اور ہمارے معاشرے کو سدھار کر رکھ دے گا۔ اچھا، میں نے حیرت سے کہا، وہ یہ دیکھ رہی ہے؟ ہاں، شہاب بولا۔ وہ خود حیران ہے کہ یہ باتیں وقوع پذیر نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے کہ یقینی نہیں کہ ہر بات درست نکلے۔ مطلب یہ کہ آپ نہیں مانتے؟ میں نے کہا۔ اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہ پیشین گوئی کو مانتا ہوں، نہ کشف کو۔ وجہ؟
میں نے پوچھا. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ فائنلٹی ریسٹس ود گاڈ. اگر اس بات پر ایمان قائم ہو جائے تو کشف اور پیشین گوئی بے معنی ہو جاتی ہے.